السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے ناول کا نام ہے نین تارا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور آپ کے جو فرینڈس ناول پڑھتے ہیں ان کو ناول شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے نین تارا۔ تیسرا دن بھی شروع ہو گیا تھا پر نیلم کا ان کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ 2 دن سے اسے تلاش کر رہے تھے، ادھر ادھر خوار ہو رہے تھے، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ رشیدہ خالہ نے اس بیچ دونوں کا خیال رکھا، انہیں وقت پہ کھانا بنا کے دیتی، لیکن ان کی بھوک تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی دونوں بھائی سر جوڑ کے بیٹھے تھے، تبھی گھر کا فون بجا۔ سیم نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ ہیلو ماما۔ ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ نیلم نے فون کیا ہوگا۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی، ہیلو، میں پولیس اسٹیشن سے بول رہا ہوں، آپ لوگ جلدی سے پولیس اسٹیشن آ جائیں، آپ کی ماں کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ اس آدمی نے اطلاع دیتے ہی فون بند کر دیا۔ سیم نے فون واپس رکھا۔ وہ چلتا ہوا ڈیم تک آیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ اسے یوں مردہ قدموں سے چلتا دیکھ کے سیم بھی پریشان ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن میں بلایا ہمیں، مما کی کوئی اطلاع ملی ہے؟ ڈیم جلدی سے کھڑا ہوا۔ چل پھر جلدی چلتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ دونوں نے اپنی سائیکل باہر نکالی، دروازے کو تالا لگایا۔ میں چلاتا ہوں، تو بیٹھ۔ سیم بہت پریشان تھا، اس لیے ڈیم نے اسے پیچھے بٹھا لیا۔ وہ تیز تیز سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ 1-2 بار وہ گاڑی سے لگتے لگتے بچے۔ منٹ میں وہ لوگ تھانے میں موجود تھے۔ سائیکل وہیں باہر کھڑے کرتے دوڑ کے اندر گئے۔ ان کا رخ سیدھا اسی تھانے دار کے کمرے میں تھا۔ سر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی مما مل گئی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ڈیم نے جھٹ سے پوچھا۔ اس بار وہ بڑا تمیز سے کھڑا تھا۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ آگے آگے چلنے لگا۔ سیم اور ڈیم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، دل میں دعا کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسی خبر نہ ملے۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے دونوں تھے۔ سامنے ہی ایک اسٹریچر پڑا ہوا تھا جس پہ ایک وجود سفید کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ وہ وہیں دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ تھانے دار اندر گیا، اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ ارے جلدی آؤ نا، وہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ دونوں آہستہ آہستہ اندر بڑھنے لگے۔ ان کے قدم تھم گئے تھے، دل تھا کہ اچھل کے باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ بہت شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تھانے دار نے انہیں سائڈ پہ پڑا کچھ سامان اٹھا کے ان کے حوالے کیا۔ وہ والیٹ کا چھوٹا سا پرس تھا، وہ موبائل اور وہ آرٹیفیشل کنگن جس کا ایک نگ ٹوٹ گیا تھا۔ سیم نے جھٹ سے سامان پکڑا۔ یہ تو ہماری ماما کا ہے، آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ تھانے دار سے پوچھنے لگا۔ 3 دن پہلے ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں سے ایک گاڑی خاتون کو بری طرح کچل کے گزر گئی۔ حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ سامان ان کے پاس سے ملا ہے۔ تفتیش کرنے پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ تصویر آپ نے ہمیں دکھائی تھی، اس خاتون کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تھانے دار نے اسے بتایا۔ وہ دونوں بھائی دیوار کے ساتھ لگ گئے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سے بھاگ رہے ہیں آپ، ہمیں پتہ ہے۔ دونوں بھائی نفی میں سر ہلانے لگے۔ ارے کپڑا اٹھانا، دیکھو مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، یہ باڈی آج ہی ہم نے ہاسپٹل سے منگوائی ہے تاکہ آپ شناخت کر سکیں اور پھر دفنایا جا سکے، اس کی حالت پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ دونوں نے اس وجود کے قدم بڑھائے۔ سیم نے کانپتے ہاتھوں سے اس سفید کپڑے کو ہٹایا۔ ایک دم سے دیکھتے اس نے زوردار چیخ ماری۔ اسے ابکاریاں آنے لگی تھیں، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ چہرہ بری طرح خراب ہو گیا تھا اس لاش کا۔ نہیں، یہ ہماری ماما نہیں ہے، سیم نے اسے دیکھتے ہی انکار کر دیا، لیکن یہ سامان انہی کا ہے اور ہمیں جو آدمی ملا ہے اس نے خود اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے۔ چلو آؤ میرے پیچھے۔ تھانے دار باہر بڑھ گیا۔ وہ بھی ایک دوسرے کو سہارا دیتے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تھانے دار جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ نذیر، او نذیر، اس بندے کو بلا۔ اس نے وہیں پہ بیٹھتے آواز لگائی۔ ایک آدمی اندر آیا جو کافی بوڑھا تھا۔ تو بابا جی آپ بتائیں، یہ جو تصویر میں عورت نظر آ رہی ہے، اسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟
بابا جی نے تصویر دیکھی، ہاں اسی کا ہوا تھا اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تصویر کو دیکھتے ہی بابا جی نے جھٹ سے بولے، وہی سیم اور دیم کا دل بیٹھنے کو تھا۔ ہوا ہوگا ایکسیڈنٹ، لیکن وہ ہماری ماما نہیں ہے، اس کی جلد کا سفید رنگ نہیں ہے، گندمی ہے، بلیک کلر ہے، اور ہماری ماما کے جلد کا رنگ سفید تھا۔ ہماری ماما کے بال براؤن تھے جبکہ اس کے بال بلیک ہیں۔ سیم نے تھانے دار کو بتایا۔ تھانے دار چپ ہو کے رہ گیا۔ بابا جی وہاں سے چلے گئے۔ خیر جو بھی ہوا، لیکن ایکسیڈنٹ تمہاری ماں کا ہی ہوا تھا، یہ بات اس بابا جی نے بتائی ہے۔ ہم بہت جلد باڈی کا پتہ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ایک بات، اگر وہ ملی بھی تو زندہ نہیں ملے گی تو ان کے لیے دعا کرنا۔ تھانے دار کے جملے انہیں بہت برے لگے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں نیلم کا سامان تھا۔ باہر آئے تو سائیکل غائب تھی، پر انہیں فکر نہیں تھی۔ وہ پیدل ہی گھر کی طرف چلنے لگے۔ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا مالک جسے بچانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، وہاں پہ ایک انسان کی زندگی محفوظ نہیں۔ وہ بہت مشکل سے شکستہ قدموں سے چلتے گھر پہنچے۔ دروازہ کھولا تو انہیں یہ تو یقین آ گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ نیلم کا ہوا ہے، لیکن نیلم مر گئی ہے اس بات پہ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ دیکھو، میں نہیں چاہتی میری تربیت پہ کوئی سوال اٹھائے۔ میں چاہتی ہوں تم لوگ پڑھو لکھو، ترقی کرو، جو میں نہیں کر سکی وہ تم کرو۔ نیلم کے آخری الفاظ یاد آئے انہیں۔ دونوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں، ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، سب کریں گے جو ہماری ماما چاہتی تھیں۔ نیم دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ 3 دن سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ نیلم بہت نفاست پسند خاتون تھی۔ ان کے گھر میں تھوڑی سی بھی گرد بھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ گرد مطلب جالے وغیرہ، دھول مٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے گھر میں۔ اور پچھلے 3 دنوں سے ان کا گھر بہت گندا ہو گیا تھا۔ ان کی ماں جو موجود نہیں تھی تو پیچھے سے سب تباہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس روزگار نہیں تھا، یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کہاں سے کھائیں گے پئیں گے، محلے دار کب تک انہیں مفت میں کھلائیں گے۔ دونوں نے گھر کو اچھے سے صاف کیا۔ چھوٹے، تو فکر نہ کر، ہماری ماما ضرور واپس آئیں گی، لیکن تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے، ماما کو تلاش بھی کریں گے اور اپنا کام بھی کریں گے۔ ان کی کالونی میں آصف بھائی رہتے تھے، جو کہ پولیو کی ٹیم میں آفیسر تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو ٹیم میں شامل ہونے کا کہا تھا۔ پولیو کے قطرے تو ان کی ٹیم کی خواتین پلاتی تھیں، انہیں بس ان کے ساتھ رہنا تھا۔ سیم نے فون اٹھا کر آصف بھائی کو کال کی۔ انہیں بتایا کہ دونوں بھائی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جانتے تھے یہ کام تو انہیں اتنے پیسے نہیں دے گا، لیکن وہ اتنا تو کر سکتے تھے کہ اپنا خرچہ چلا سکیں۔ ہاں، وہ مہنگے کالج نہیں جا سکیں گے، پر وہ کچھ نہ کچھ بنیں گے ضرور۔ آصف بھائی نے انہیں آج ہی آنے کا بول دیا، کیونکہ وہ آج ہی سے پولیو کی مہم شروع کرنے والے تھے، جو تقریباً 1-2 ہفتے تک چلنی تھی۔ اس بیچ انہوں نے مختلف ایریے میں جا کے بچوں کو قطرے پلانے تھے۔ کچھ جگہ پہ خواتین جاتے ہوئے ڈرتی تھیں، کیونکہ وہاں کے مرد ان پہ حملہ کر دیتے تھے۔ ان کے ساتھ مردوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی یا بدسلوکی نہ کی جا سکے۔ آج انہوں نے اپنی شرارتوں کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ نیلم ان کے پاس نہیں تھی۔ ہاں، ان کے بغیر ان پرندوں کی پہلی پرواز ابھری۔ ماضی، مصطفیٰ تارا کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ تارا کا گھر تو 5 دفعہ ملایا جائے تو اس سے ایک مصطفیٰ کا گھر بنے۔ آ جاؤ، ڈر کیوں رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے وہیں دروازے پہ کھڑا دیکھا تو مصطفیٰ نے پکارا۔ اس کی پکار پہ وہ اندر آئی۔ ابھی اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا، ایک بال اڑتی ہوئی اس کے سر پہ لگی۔ وہ بال اتنی زور سے لگی کہ تارا وہیں پہ اپنی سر تھام کے بیٹھ گئی۔ ارے حورب بلاج، یہ کیا بدتمیزی ہے! مصطفیٰ نے سختی سے دونوں کو ڈانٹا۔ وہیں پیچھے مڑا۔ تارا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اسے زور سے دبا رہی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اوہ سوری، یہ بچے ہیں نا، بہت شرارتی ہیں، اس وجہ سے تو کوئی بھی عورت ان کا خیال نہیں رکھتی اور ان کے پاس نہیں رہتی۔ مصطفیٰ نے 2 قدم کا فاصلہ رکھتے اس سے معذرت کی اور جلدی سے کھڑی ہوئی، اپنی پیشانی کو دوپٹے سے صاف کیا۔ کوئی بات نہیں۔ ایک ہاتھ پر پٹی لگی ہوئی تھی، دوسرا ہاتھ اس نے اپنی پیشانی پہ رکھا۔ بچے ہیں، شرارت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟
اس کے سامنے کھڑے 2 پیارے سے بچوں کو دیکھ کے کہا۔ غورب چلتی اس کے پاس آئی، اس کے ارد گرد گھومنے لگی، ایک تنقید جائزہ اس کا لیا، پھر اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یو آر لائک باربی گرل، یہ ہماری ماما ہے ڈیڈ، وہ مصطفیٰ سے پوچھنے لگی۔ مصطفیٰ گھبرا گیا، نہیں یہ تمہاری ماما نہیں ہے، یہ تم لوگوں کا خیال رکھیں گی، آج سے تم لوگوں کے ساتھ کھیلے گی، تم لوگ اس کے ساتھ رہو گے۔ غورب بہت زیادہ خوش ہوئی، اس سے پہلے کہ جو عورت ان کے ساتھ رہتی تھی وہ ان کو بہت مارتی تھی، تبھی تو دونوں بہن بھائیوں نے اس کے ناک میں دم کر دیا۔ ارے آئیے نا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو اپنا روم دکھاتے ہیں، اسے لے کے آگے بڑھنے لگے۔ رک جاؤ وہیں پہ، تینوں کے قدم تھم گئے۔ مصطفیٰ یہ کہاں سے کوڑا اٹھا کے ہمارے گھر لے آئے ہو؟ جہاں آرا چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی، وہیں تارا سر جھکا گئی۔ دادی جان یہ کوڑا نہیں ہے، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، حالات سے مجبور ضرور ہے لیکن آپ اس کی تذلیل نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ نے سختی سے جہاں آرا کو جواب دیا، یس بڑی دادو، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ ان سے معافی مانگیں۔ غورب بھی باریک سی آواز میں چلائی۔ پہلی بار تارا کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی تھی، وہ 6 سالہ لڑکی تارا کو بہت پسند آئی۔ مما، اسے اپنے پیچھے سے کسی بچے کی آواز آئی، جھٹ سے مڑی، 1 سالہ داور آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا، وہ اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا، وہ بار بار اسے ماما کہہ رہا تھا۔ تارا نے پیچھے بیٹھتے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ تارا نے نیچے بیٹھتے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ تم تو بہت ہی پیارے ہو۔ وہ تارا کے گردن میں بازو ڈال گیا۔ زور سے لگنے کی وجہ سے تارا کے ہاتھ میں شدید درد ہوا، وہ برداشت کر گئی۔ بچہ تھا، اسے تھوڑی پتہ تھا کہ کہاں ہاتھ رکھنا ہے کہاں نہیں۔ وہیں سے جہاں آرا بیگم غصے سے بولی، مصطفیٰ میں اپنے گھر میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی، ہم خاندانی لوگ ہیں اور ایسے کوڑا کرکٹ ہم اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے، جاؤ لڑکی نکلو میرے گھر سے۔ نہیں، مصطفیٰ نے انہیں ٹوک دیا، معذرت، جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے، اور یہ میری مرضی سے آئی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرے گی، آپ کیا کر رہی ہیں، میرے بچوں کو بگاڑ رہی ہیں۔ جاؤ نین، آپ بچوں کے ساتھ، اور بیٹا آپ انہیں کمرہ دکھا دو۔ غورب اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ داور نے تارا کی انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ تینوں کمرے میں چلے گئے۔ جہاں آرا مصطفیٰ تک آئی، تو اب تم اتنے باغی اور خود سر ہو گئے ہو کہ اپنی دادی کے فیصلوں کے خلاف جاؤ گے۔ اسے چھوٹے گھر کی لڑکیاں معصوم بن کے پہلے گھروں میں داخل ہوتی ہیں، پھر زندگی میں، یاد رکھنا مصطفیٰ، اگر یہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اسے وارننگ دیتی جہاں آرا بیگم نکلتی چلی گئی۔ مصطفیٰ افسوس کر کے رہ گیا، وہ اپنی دادی کی سوچ کو بدل نہیں سکتا تھا۔ سر جھٹکتا اپنے کمرے میں بڑھ گیا۔ نیلم کو وہ لوگ اسلام آباد لے آئے تھے۔ کئی سالوں بعد مصطفیٰ کمال نے پھر سے اس گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا۔ اب جہاں آرا بیگم اس دنیا میں نہیں تھی، بہت سالوں پہلے وہ اپنی ضد، انا، سب کچھ لے کے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس گھر میں اب مصطفیٰ کا کزن رہتا تھا، دوسرا پورشن خالی رکھا ہوا تھا، اس نے اپنا پورشن کھلوایا۔ داور، بلاج اور غورب اس وقت مصطفیٰ کے کمرے میں تھے۔ نیلم کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہی کمرہ تھا جو کئی سالوں پہلے اس کی زندگی میں ایک نیا باپ لے کے آیا تھا، جس نے تارا کو نین بنایا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی بنا کے اسے مان بخشا تھا۔ مصطفیٰ ملازم کو کچھ ضروری ہدایت دے رہا تھا جب پیچھے اس کا کزن چلتا ہوا۔ اچھا ہوا تو مل گئی تمہاری بیوی تمہیں، ویسے عمر کا اثر صرف تم پر ہوا ہے، تمہاری بیوی تو آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ غورب کی بڑی بہن لگتی ہے دکھنے میں تو وہ۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اظہر افرید اس پہ طنز کے تیر مارتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ اس کی طرف مڑا، اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ آئی۔ پیچھے کھڑے اس کی بیوی کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، میں نے اس کی رضامندی سے اس کی شادی کی تھی، اسے ایک رشتے کی ضرورت تھی اور مجھے اپنے بچوں کی ماں کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، اور تم نے کیا کیا؟ ایک بوڑھی فرنگن سے شادی کر لی، جانتے ہو نا؟ جب تم نے شادی کی تھی تب وہ 45 سال کی تھی اور تم 25 سال کے۔ جب یہ کینیڈین تمہاری زندگی میں آئی تھی، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ دیکھ لو تم بوڑھے ہو گئے ہو، وہ آج بھی 45 سال کی لگتی ہے۔ مصطفیٰ نے کھڑے کھڑے اسے اچھی خاصی عزت افزائی کی۔ اظہر تو کلسکی ہی رہ گیا، جو اسے سنانے آیا تھا خود ہی باتیں سنتا رہ گیا۔ وہ اپنا اتنا سا منہ لے کے واپس لوٹ گیا۔
اس کی بیوی وبا ایک شان سے چلتی ہوئی اس تک آئی۔ ہیلو مصطفیٰ کمال، مبارک ہو، آپ کی وائف مل گئی۔ اپنے گولڈن بالوں کو پیچھے کرتی وہ ادا سے بولی۔ تھینک یو مس وبا، آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ اوکے، میرا وائف میرا ویٹ کر رہی ہے، چلتی ہوں۔ اور پھر جواب دیتے واپس بڑھنے لگا۔ جب اس کی اگلی بات نے مصطفیٰ کے قدم جکڑ لی، وہ آپ کا ویٹ کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے تو سنا ہے وہ کوما میں ہے۔ کیا کوما میں بھی لوگ انتظار کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کے مصطفیٰ کو بہت غصہ آیا۔ بہت مشکل سے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رکھتے پھر اس کے پاس آیا۔ ویسے عمر کافی ہو گئی ہے آپ کی، لیکن دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانا آپ نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ جیسی آپ کچھ سال پہلے تھی بالکل ویسی ہی آج ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی ٹانگ کو سنبھال کے رکھیں۔ اس عمر میں غلطی سے اگر ٹوٹ گئی نا تو بڑھاپے میں ہڈیاں جڑتی نہیں ہیں۔ اس کی عمر کو نشانہ بناتا وہ نکلتا چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی کی اچھی خاصی عزت افزائی ہو گئی تھی کہ دوبارہ اس کے پوشن میں آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ مصطفیٰ کمرے میں گیا، وہ تینوں کھڑے ہوئے۔ ڈیڈ آپ لوگ باتیں کریں، ہم آرام کرنے جا رہے ہیں، بہت نیند آ رہی ہے ہمیں۔ حورب نے داور اور بلاج کو اشارہ کیا۔ داور جانا تو نہیں چاہتا تھا۔ حورب نے اسے گھورا، وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ مصطفیٰ نے دروازہ بند کیا، وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر دوسرا ہاتھ اوپر رکھتے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ایک بار تو مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی نا؟ کیا اتنا غیر ضروری نہیں سمجھا تم نے مجھے کہ یہ بتایا تک نہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو بھی یا نہیں؟ جانتی ہو میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا؟ نیلم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مصطفیٰ کو بہت غم تھا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ارے میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم رونے لگ جاؤ، میں تو بس ناراض ہوں۔ عمر کا ایک حصہ میں نے تمہارے اور بچوں کے بغیر گزارا ہے، یعنی میں اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا نہیں سکا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ پیدا ہوا ہوگا میں تم لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ ایک بچے کو سب سے پہلے اس کا باپ کا لمس ملتا ہے، وہ اپنے باپ کو محسوس کرتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی ادھوری ہے، اور ابھی بھی مجھے یہی لگ رہا ہے۔ میں آئی تھی مصطفیٰ، خدا کی قسم میں آئی تھی اس گھر میں جب آپ کی دادی نے مجھے اور میرے بچوں کو قبول نہیں کیا۔ آپ اس گھر میں نہیں تھے، مجھے دھکے دے کے اس گھر سے نکالا گیا۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارے بیٹے کو اپنے باپ کا لمس محسوس ہو، اس کی گود میں روئے، آپ اسے چپ کراؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی کیونکہ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود سے تو جواب دے سکتی تھی لیکن اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ مصطفیٰ محسوس کر سکتا تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کیا، یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کافی دیر کے چہرے پہ بے چینی دیکھتا رہا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ وہ سوچتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، پھر خود ہی مسکرایا۔ ارے تم کیسے بتاؤ گی، تم تو بول ہی نہیں سکتی۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی تردید کرتے جواب دیا، مطلب اپنی بات کی نفی کرتے جواب دیا۔ وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا جب اسے ماں نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا ایک دفعہ اس کا ساتھی بھی اسی طرح کی کنڈیشن میں چلا گیا تھا۔ اس کے پاس دشمن کے کچھ سیکرٹ تھے، تبھی ان کے ایک سیکرٹ نے اشاروں کے ذریعے سب پوچھا تھا۔ تبھی ان کے ایک ایکسپرٹ نے اشاروں کے ذریعے اسے سب پوچھا تھا۔ وہ کافی دیر سے پریشان تھا، ایک دم خوش ہوا۔ نیلم سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کی پریشانی، اس کی خوشی، جو کشمکش کا شکار تھا، وہ سب محسوس کر سکتی تھی، پر وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا کتنا دل کیا وہ اپنے بچوں کو خود میں سمولے، مصطفیٰ سے ڈھیر ساری باتیں کرے، اسے بتائے کہ اس نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں سے لڑی۔ وہ کمزور سی نین کو بہت پیچھے چھوڑتی چلی گئی۔ وہ نیلم بن گئی تھی، نیلم جسے حالات سے لڑنا آتا تھا، جو لوگوں کے ہاتھ توڑنا جانتی تھی، جو ہر ایک کی زبان کو بند کرنا اچھے سے جانتی تھی۔ ایک پین اور کاپی اٹھائے اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ اچھا میں لکھوں گا، اور تم جو ٹھیک ہوا اس پہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے ایک سائڈ پہ بیٹا اور ایک سائڈ پہ بیٹی لکھا۔ اب بتاؤ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ مصطفیٰ نے پہلے بیٹی پہ پین رکھا، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، پھر بیٹے پہ پین رکھا، اس نے اپنی پلکیں ہلکی سے چپکائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ گڈ، مطلب ہمارا بیٹا ہے۔ مصطفیٰ ہمارا بیٹا نہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ 2 جوڑواں بھائی ہیں۔ اسے بتانا چاہتی تھی، آج وہ خود کو بہت لاچار محسوس کر رہی تھی۔
اتنا تو تارا بن کے بھی لاچار نہیں تھی جتنی وہ آج خود کو محسوس کر رہی تھی۔ اچھا تو میں وہیں پہ رہتا تھا، مطلب اسی شہر میں تم لوگ رہتے تھے؟ اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ مصطفیٰ کھڑا ہوا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، تم فکر نہ کرو، بہت جلد وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ کاپی سائڈ پہ رکھتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ داورچی دروازے کے سامنے چھپ کے کھڑا تھا، جلدی سے اندر آیا۔ اس کی نظر کاپی پہ گئی۔ مصطفیٰ نے کچھ نشان لگائے ہوئے تھے۔ وہ مطلب ہمارا چھوٹا بھائی ہے، سفر نہیں۔ اللہ جی، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ نیلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ داور کی پیدائش پہ بلڈ پریشر زیادہ بڑھنے کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ اپنی محبوب بیوی کے جانے کے بعد غم میں تھا۔ اس کے لیے اپنے ایک دن کے بیٹے کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ جہاں آرا نے ایک دو دن بڑے لاڈ پیار سے رکھا، لیکن پھر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مصطفیٰ کبھی حورب اور کبھی بلاج کو سنبھالتا، کبھی اس چھوٹے سے داور کو۔ اس کے گھر میں جو بھی عورت آئی وہ اس میں اپنی ماں تلاش کرتا تھا۔ وہ نین تارا ہی تھی جو خود رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، جس نے آ کے ان تینوں بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیا، مطلب اپنی گود میں لے لیا۔ چلے ہم آرام کریں، میں پھر آؤں گا، اسے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ جانے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن نیند سے اس کی آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھیں۔ نیلم چاہتی تھی وہ تھوڑی دیر رک جائے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنی آنکھوں کو تو سکون دے سکتی تھی۔ داور اسے اپنے سارم اور دیم کی جھلک دے رہی تھی۔ دروازہ بند کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سیم اور دیم کل سارا دن خوار رہے، اوپر سے اتنا سفر کرنے پر شدید تھکن ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے اتنا کام نہیں کیا تھا۔ نین جو تھی وہ کئی علاقوں میں پولیو کی ٹیم کے ساتھ گئے۔ دونوں بھائی الگ الگ جگہ پہ نکل گئے تھے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب ان دونوں نے الگ الگ جگہ پہ کام کیا۔ آج صبح سے ان کی ٹیم نکلی تھی۔ وہ پرانا گاؤں تھا جہاں پہ لوگ پولیو کے قطرے بچوں کے لیے زہر سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق حکومت بچوں کو ایک قطرے پلا کے انہیں کمزور کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آج آصف بھائی نے ان دونوں کو اپنے لیڈی ورکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ کافی دیر سے چل رہے تھے۔ اچھا سیم اور دیم، تو تم لوگ اسکول سے بھی آئے ہو اور اب کام پہ لگ گئے، کیا تم لوگوں نے کچھ کھایا؟ وہ پختہ عمر کی عورت تھی، ان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئی تھی دونوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ارے ہاں، ہم نے اسکول سے کھایا تھا، بس یہ کام ختم ہو جائے پھر کھا لیں گے۔ دیم نے جلدی سے بات بنائی۔ سیم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، حالانکہ دونوں ہی بھائی جانتے تھے انہیں کتنی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ دروازے پہ پہنچے۔ چلو سنو، یہ جو بندہ ہے نا، بہت ہی اکڑو ہے۔ پچھلی بار بھی ہماری ٹیم کے پیچھے ڈنڈے لے کے لگ گیا تھا۔ اس کے 15 بچے تب تھے جب میں اس سائڈ پہ آئی تھی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس سائڈ کا رخ ہی نہیں کیا، بلکہ شہر میں ہی کام کرنا پسند نہیں مجھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کون دروازہ کھٹکائے۔ ارے آپ رکیں، ہم کھٹکاتے ہیں۔ وہ عورت جو دروازہ بجانے لگی تھی اسے دیم نے روکا۔ اگر وہ آدمی باہر آ کے کوئی بدتمیزی کرے گا تم دونوں کم سے کم سن سکیں گے، عورت کو سامنے کرنا اچھی بات نہیں۔ دیم نے دروازہ کھٹکایا۔ کون کمبخت آ گیا جسے گھر میں سکون نہیں؟ تم لوگ اپنے گھر میں مرو، دفع ہو جو ذلیل انسان، مجال ہے کہ ایک دن بھی سکھ سے گزارنے دیا ہو۔ اندر سے اس آدمی کے چلانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس عورت نے انہیں ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا۔ آدمی نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی 2 خوبصورت نوجوان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ پیچھے پولیو کی لیڈی ورکر بھی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم اسے غصہ آنے لگا۔ تم پھر سے آ گئی، میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے بچوں کو تمہارے ان قطروں کی ضرورت نہیں، کیوں بار بار آ جاتی ہو ہمیں پریشان کرنے؟